ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں جنات کیسے داخل ہوتے ہیں اور کہاں رہتے ہیں؟ یہ ہمارے کھانوں میں کس طرح شریک ہوتے ہیں اور ان کو گھروں سے باہر نکالنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ان کی تعداد کتنی ہے اور نیک جن انسانوں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں؟ ان تمام سوالوں کے جوابات کے حوالے سے ہم آج کی ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ چوتھی زمین کے اوپر اور تیسری زمین کے نیچے اس قدر تعداد میں جنات رہتے ہیں کہ اگر وہ تمہارے سامنے آ جائیں اور زمین و آسمان کے درمیان معلق ہو جائیں تو تمہیں سورج کی روشنی تک نہ دکھائی دے، یعنی ہر طرف اندھیرا چھا جائے۔ اسی طرح حضرت عمر بکالی رضی اللہ تعالی عنہ جنات کی تعداد اور پیدائش کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ جب انسان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو جنات کے ہاں 9 بچے پیدا ہوتے ہیں، یعنی جنات کی تعداد انسانوں کی تعداد سے 9 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ اور اسی طرح ایک اندازے کے مطابق اگر دنیا میں موجود انسانوں کی تعداد 7 ارب سے زیادہ ہے تو جنوں کی تعداد 63 ارب سے زیادہ ہوگی۔ حقیقت میں جنات کی صحیح تعداد اللہ رب العزت کو ہی معلوم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ میرے لیے پتھر تلاش کرو تاکہ میں اس سے استنجا کروں، لیکن ہڈی اور لیڈ مت لانا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وہ پتھر پیش کیے جو میں نے اپنے پلے باندھ رکھے تھے۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفع حاجت سے فارغ ہوئے تو میں نے عرض کیا، یا نبی اللہ، ہڈی اور لیڈ سے منع کرنے میں کیا حکمت ہے؟ تو آپ نے فرمایا، یہ دونوں چیزیں جنات کی خوراک ہیں۔ میرے پاس نصیبین کے جنوں کا ایک وفد آیا تھا، وہ بہت نیک جن تھے۔ انہوں نے مجھ سے خوراک مانگی تو میں نے اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کی کہ یہ لوگ جس ہڈی اور لیڈ کے پاس سے بھی گزریں اسی پر اپنی غذا موجود پائیں۔ یعنی بخاری شریف کی اس حدیث مبارکہ کی روح سے جنات کی پسندیدہ ترین غذاؤں میں ہڈی اور لیڈ شامل ہیں۔ نزہۃ القاری جلد نمبر 7 میں ہے کہ جنات جس بھی ہڈی کو لیتے ہیں اس پر انہیں گوشت ملتا ہے، اور جس لیڈ یعنی گوبر کو لیتے ہیں ان کے لیے دانہ یا پھل بن جاتا ہے۔ اس لیے یہ اشکال وارد ہی نہیں ہوتا کہ گوبر تو ناپاک ہے تو اس کا کھانا ان کے لیے کیسے جائز ہے، کیونکہ ماہیت بدلنے سے ناپاک چیز پاک ہو جاتی ہے۔ جنات ہڈی اور لیڈ کے علاوہ بھی کئی چیزیں کھاتے ہیں، جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ایک انصاری سے پوچھا جو کہ جنات کے چنگل میں پھنس کر واپس لوٹ آیا تھا کہ جنات کی غذاؤں کے بارے میں بتاؤ۔ اس نے عرض کیا کہ وہ لوبیا کھاتے ہیں اور ہر وہ چیز کھاتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا جاتا۔ پھر آپ نے جنات کے پینے کے بارے میں پوچھا تو صحابی نے کہا کہ ان کا پینا جدف ہے۔ جدف سے مراد یا تو وہ یمنی گھاس ہے جس کے کھانے سے پیاس مٹتی ہے، یا وہ پانی جو برتن میں ہو اور اسے ڈھانپ کر نہ رکھا جائے۔ اسی طرح حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کے گھروں کی چھتوں پر جنات رہتے ہیں۔ لوگ جب دوپہر اور رات کا کھانا دسترخوان بچھاتے ہیں تو جنات بھی چھتوں سے اتر آتے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی جنات نہ صرف گھروں میں آباد ہوتے ہیں بلکہ انسانوں کے ساتھ کھانا بھی کھاتے ہیں، اور گھروں میں موجود نیک جنات کی وجہ سے شریر جنات گھروں سے نکل جاتے ہیں۔ ناظرین، وہ جنات جو انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں ان کو عامر کہا جاتا ہے، جس کی جمع عمار ہے۔ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب کوئی شخص اپنے گھروں میں داخل ہو اور داخل ہوتے وقت اور کھانے کے وقت بسم اللہ شریف پڑھ لے تو شیطان اپنی ذریعت سے کہتا ہے کہ اس گھر میں تم نہیں رہ سکتے اور نہ کھا سکتے ہو۔ اگر بسم اللہ شریف نہ پڑھی جائے تو کہتا ہے یہی جگہ ہے تمہارے رہنے کے لیے، اور کھانے کے وقت نہ پڑھی جائے تو کہتا ہے کہ تمہیں رہنے کی جگہ بھی مل گئی اور کھانے کو بھی مل گیا۔ نیک جنات کے بارے میں تو ہم نے دیکھ لیا کہ وہ مسلمان گھرانوں کی چھتوں میں رہتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس شریر جنات کے بارے میں کہ وہ گھروں میں موجود بیت الخلاء، کچرے کے ڈھیر اور غسل خانہ وغیرہ میں رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص بیت الخلاء میں جائے
تو وہ بیت الخلاء جانے سے پہلے دعا پڑھ لے۔ اس لیے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک اور روایت بھی ملتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا